اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا 9واں رکوع ہے اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 25 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج حج اشہر مہینے ہیں، معلومات مقرر یعنی معلوم۔ الحج اشہر معلومات حج کے مہینے مقرر ہیں، فمن پس جو کوئی فرض کر لے، لازم کر لے، فیہن ان میں الحج حج کو، فلا پس نہ رفث بے پردہ ہو، ولا فسوق اور نہ گالی دے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جس نے ان میں حج اپنے اوپر لازم کر لیا تو وہ نہ تو بے پردہ ہو یعنی بیوی کے سے مباشرت نہ کرے، نہ ہی گالی دے اور نہ ہی جھگڑا کرے حج میں۔ وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر بھلائی سے، نیکی سے، یعلمہ اللہ تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور جو تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا اور زیادہ راہ لے لیا کرو، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، خرچ لے لیا کرو، فإن پس بے شک خیر بہترین، خیر زاد التقوی بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، بہترین خرچ تقوی ہے، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو پس بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ واتقون اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، اور مجھی سے ڈرو اے عقل والو۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی حرج، یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضلا فضل من ربکم اپنے رب کا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی حج کے دنوں میں تجارت کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا پس جب افضتم پس تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو پس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، پس جب تم عرفات سے لوٹو تو پس تم اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس یاد کرو۔ مشعر حرام مزدلفہ میں موجود ہے، یہ مسجد ہے جس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے، اگر آپ نیٹ سے بھی سرچ کریں تو مشعر حرام نکل آئے گی۔ وَاذْكُرُوهُ اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِنْ اور اگر کنتم تم ہو، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین گمراہوں میں سے، اور تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے، گمراہوں میں سے نہ تھے۔ ثم پھر افیضوا تم لوٹو، من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ لوٹتے ہیں، پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفروا اللہ اور اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس جب تم ادا کر چکو، مناسککم مناسک حج یا عبادت کے جو بھی طریقے ہیں، حج کی عبادات ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، حج کی جو مراسم ہیں، اور جب تم مناسک حج ادا کر چکو، فاذکروا اللہ تو پس تم اللہ کو یاد کرو، کذکرکم جیسا کہ تم یاد کرتے ہو، آباءکم تم اپنے باپ داداؤں کو، او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ تم جب حج کے مراسم ادا کر چکو، مناسک حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے جو، یا پس جو کوئی کہتا ہے، لوگوں میں سے جو کوئی کہتا ہے، فَمِنَ النَّاسِ پس جو کوئی لوگوں میں سے کہتا ہے، من جو یقول وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے من جو یقول کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی بھی حصہ۔ پس لوگوں میں سے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب تو ہم کو دنیا میں دے دے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من یقول جو کہتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ کیسے ہیں، کیا ہیں، وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ نیکی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنۃ نیکی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ان میں سے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے، بچا۔ اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا من سے، ما جو کسبوا کمایا،
یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کہ انہوں نے کمایا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ وذکروا اللہ اور اللہ کو یاد کرو فی میں ایام دنوں معدودات گنتی کے، اور اللہ تعالیٰ کو تم یاد کرو گنتی کے چند دن میں مقرر دن میں فمن پس جو کوئی تعجلہ جلدی کرے، پس جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں فلا اثم علیہ تو پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو پس جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وما تاخر اور جو کوئی تاخیر کرے جو کوئی دیر کرے فلا اثم تو پس نہیں ہے گناہ علیہ اس پر لمن اتقی اس کے لیے جو کہ ڈرتا رہا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ تو پس جو کوئی تاخیر کرے تو پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لیے جو کہ ڈرتا رہا۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو انکم یہ کہ تم الیہ اسی کی طرف تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے من جو یعجبک تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، قولہ اس کی بات، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ اور گواہ بناتا ہے، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی پر ما جو فی میں قلبہ اس کے دل میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، وہو اور وہ الد سخت خصام جھگڑالو ہے، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا اور جب تولا جب وہ لوٹے سعی تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، یا سعی کرتا ہے دوڑتا پھرتا ہے، فی الارض زمین میں لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، جب وہ لوٹتا ہے یعنی جب وہ پھرتا ہے، منہ موڑتا ہے، جب وہ موڑتا ہے یا پھرتا ہے تو زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ اس میں فساد کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور وہ ہلاک کرے الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، نسل انسانی بھی ہو سکتی ہے، نسل حیوانات بھی ہو سکتی ہے، اور تباہ کرے کھیتی اور نسل کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے اس کو اتق اللہ اللہ سے ڈر، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اخذتہ تم آمادہ کر دیتی ہے العزت عزت یعنی اس کو غرور، تو اس کا غرور اسے آمادہ کرتا ہے بالاسم گناہ پر، اخذتہ تو آمادہ کرتا ہے الف کے ساتھ الف کے اوپر مدہ، آمادہ کرتا ہے العزت اس کا غرور بالاسم گناہ پر، تو اس کو اس کی عزت یعنی اس کا غرور اس کے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو اس کا غرور اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، فحسبہ پس اس کے لیے کافی ہے، فحسبہ تو کافی ہے اس کو جہنم تو پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس اور البتہ برا ہے المہاد ٹھکانہ، اور البتہ برا ٹھکانہ ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے من جو یشتری بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنے نفس کو اپنی جان کو ابتغاء تلاش کرنا حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا کو، اور لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف مہربان ہیں بالعباد اپنے بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو تم اسلام میں کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا اور تم مت اتباع کرو نہ پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، خطوات قدموں، اور تم شیطان کے قدموں کی مت پیروی کرو، انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین کھلا، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ پس اگر تم ڈگمگا گئے، ٹھیک ہے، ایک زللتم ہے پھسل جانا، فَإِن زَلَلْتُمْ پس اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد اس کے بعد ما جو جاءتکم البینات تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئی ہیں، واضح احکامات آ گئے ہیں، فاعلموا پس جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے،
پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکامات آ گئے ہیں، واضح نشانیاں آ گئی ہیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر ان یہ کہ یأتیہم آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل سائبانوں میں، سایوں میں، من الغمام بادل کے سایوں میں آئے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور پورا ہو جائے، طے ہو جائے، الامر کام یا قصہ، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع الامور تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے صاحبانوں میں بادل کے، کہ اللہ تعالیٰ بادل کے صاحبانوں میں ان کے پاس آئے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور قصہ تمام ہو جائے، قصہ طے ہو جائے، اور تمام کاموں کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ آگے ہے الحج اشہر معلومات، یہاں پہ یعنی حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حج کے لیے کون سے مہینے، ٹھیک ہے، یعنی جو شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ بس حج کے لیے احرام ان مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں باندھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مہینوں میں، ایک شوال، ایک ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ کے جو پہلے دن ہیں 10 دن ہیں، ان کے اندر احرام باندھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور آگے کیا ہے اس آیت کا شان نزول، یہ تو حکم واضح ہے کہ فلا رفث ولا فسوق، کہ جو حج کے دن ہیں اس میں یعنی احرام باندھا ہوا ہے تو بیوی کے قریب نہ جائیں، ہم بستری نہ کریں، اس کے علاوہ جو جدال، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ وغیرہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اوقاز اور جو مجنہ اور ذوالمجاز زمانہ جاہلیت کے بازار تھے، یعنی لوگ حج کے موسم میں ان میں تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے اسلام کے بعد موسم حج میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار سے فضل طلب کرو حج کے موسم میں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ صحابہ کرام نے موسم حج میں تلاش معاش تجارت کو گناہ سمجھا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے جائز ہونا بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوقاز، مجنہ اور ذوالمجاز یہ 3 بازار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اس سے پھر معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص حج وغیرہ کا سفر کرتا ہے، پھر حج کے دوران کوئی وہ بیع کر لیتا ہے، خرید و فروخت کر لیتا ہے، کوئی مزدوری کر لیتا ہے جس سے اس کو نفع ہو جائے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اصل نیت حج کی ہو، اور مصارف حج میں یا گھر کی ضروریات میں اگر تنگی ہے، اس کو حج کے دوران پیسہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے نہیں ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ کوئی معمولی سا تجارت کر لے، کوئی مزدوری کر لے، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جو خاص ان 5 دن ہیں، ٹھیک ہے، جن میں اس نے حج کے افعال کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12، اتنی ذی الحجہ تک وہ یعنی 5 دن، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 تک، تو 8 ذی الحجہ سے لے کر آگے 5 دن وہ کوئی بھی مشغلات تجارت یا مزدوری وغیرہ کا نہ رکھے، بلکہ جو ان ایام کو اللہ ہی کے لیے خاص کر دے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اس کا شان نزول ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب، یعنی حج کے معاملے میں قریش کے طریقے پر چلنے والے جیسے بنو عامر تھے، ثقیف تھے، خزاعہ تھے، مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، یعنی میدان عرفات نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ خمس سے نامزد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خمس نامزد کرتے تھے، اور باقی جو تمام عرب والے ہیں وہ میدان عرفات میں وقوف کرتے تھے،
جو وہاں پہ ٹھہرتے تھے، رکتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ بھی میدان عرفات میں تشریف لائیں اور وہیں وقوف فرمائیں، پھر اس عرفات سے واپس پھریں یعنی مزدلفہ پھر آئیں۔ تو یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم معافیزو، پھر تم بھی لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قریش اپنے آپ کو کیوں سمجھا کرتے تھے لوگوں سے افضل؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے محافظ اور مجاور تھے، اور سارے عرب کے اندر ان کا اقتدار مانا جاتا تھا اور ان کو ایک امتیازی حیثیت بھی حاصل تھی۔ تو اس لیے وہ اپنی امتیازی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے کہ سارے لوگ تو چلے جائیں عرفات کو، لیکن یہ لوگ عرفات کے اندر نہ جائیں، بلکہ یہ راستے کے اندر ہی وقوف کر کے مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے، وقوف کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر ہمارے لیے جانا مناسب نہیں ہے، اور جو مزدلفہ ہے یہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہانہ کر کے وہ مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے تھے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو اصل میں جو نازل ہوئی ہے صورت، ان کا فخر اور غرور اور عام لوگوں سے جو ممتاز تھا اس کو ختم کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ کیوں مانگنی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اب حسنہ جو ہے یہاں پہ حسنہ فرمایا گیا ہے، یہ بدن کی صحت مراد ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت، برکت، دنیاوی سب ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے، اخلاق محمودہ کرنا ہے، علم نافع کرنا ہے، اس کے علاوہ عزت اور وجاہت کے لیے، عقائد کی درستگی کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے، سیدھے راہ کی ہدایت کے لیے، اور عبادت میں اخلاص کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور وہ صرف اتنی چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بلکہ یہ اور اگر آخرت کے اندر ہم آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر جو ہم بھلائیاں مانگ رہے ہیں یہ سب چیزیں دنیا کی بھلائیوں کے اندر آ جائیں گی، جو وفی الآخرۃ حسنۃ، جب ہم مانگیں گے آخرت کے اندر حسنہ تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ جنت داخل ہو جائے گی، جنت ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں اور لازوال نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ نعمتیں ہم مانگ رہے ہیں، اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کا، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھیں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کی دیدار کو مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر دعا مانگے تو اتنے زیادہ ہمیں فضائل ہوں گے، عطا ہوں گے۔ ایک واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا کہ ایک صحابی یعنی جو شخص ہیں وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جو مجھے تو نے تکلیف دینی ہے، یعنی آخرت کے اندر اگر تو نے مجھے عذاب دینے ہیں تو عذاب دینے کے بجائے تو مجھے دنیا میں ہی وہ سزا دے دے، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر آتی ہے کہ وہ شخص بہت بیمار ہے، وفات پانے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بہت بیمار ہیں اور سوکھ کر ہڈی کا سمجھے ڈھانچہ بن چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے کیا دعا کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے مجھے سزا دینی ہے وہ مجھے آخرت میں نہ دینا بلکہ ابھی دے دینا۔ تو اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بہتر دعا نہ تو نے کیوں نہ دعا مانگ لی، جبکہ قرآن پاک میں یہ دعا موجود ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا کے اندر بھی بھلائی مانگ لو اور آخرت میں بھی بھلائی۔ تو یہ سب سے بیسٹ دعا ہے، اس کو خود بھی کے پڑھا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں۔ آگے وذکر اللہ فی ایام معدودات، کہ تم اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند مقررہ دنوں میں بآواز بلند اونچی آواز سے یاد کرو، یعنی ایام تشریق جو ہیں مرد اونچی آواز سے ایام تشریق میں پڑھتے ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی گھروں میں بھی جب ہوتے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔
اعجام تشریق پڑھی جاتی ہے، اور جو خواتین ہوتی ہیں آہستہ آواز سے پڑھتی ہیں، فرض نماز کے بعد بھی پڑھتی ہیں خواتین۔ تو جو حج کے ایام وغیرہ ہیں ان کے لیے، یعنی جو 11، 12، 13 ہے ذی الحجہ کے دنوں میں خاص طور پر یاد کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ اس آیت میں جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سے مراد احنس بن شریک ہے، جو پکا منافق تھا۔ یہ آیات احنس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ بڑا فصیح اور بلیغ نہایت چرب زبان تھا۔ یہ اخنس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کر اسلام کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد برپا کرتا تھا اور شرارت کرتا تھا، اور مسلمانوں میں دشمنی کی آگ لگاتا تھا۔ اسی منافق کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے، فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اپنا اعتبار بڑھانے کے لیے اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے، اور حالانکہ وہ دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ فی الارض لیفسد فیہا، وہ فساد بھی پھیلاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جھگڑالو آدمی کے بارے میں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابعظ الرجال الی اللہ الألد الحصیم، کہ اللہ کے نزدیک مبعوث ترین انسان وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، یعنی مسلمانوں سے وہ شدید عداوت رکھنے والا ہو اور جھگڑنے والا ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، یہ آیت حضرت صہیب سنان رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کفار نے آپ کو گھیر لیا، کفار مشرکین جو مکہ کفار تھے انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور نہ جانے دے رہے تھے۔ تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اور میں تمہارے ساتھ تیر اندازی کروں گا، تم سے لڑوں گا، پھر میرے تیر ختم ہو گئے تو میں اپنی تلوار کے ساتھ تم سے لڑوں گا، پھر آخر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، یعنی میں شہید بھی ہو جاؤں گا، تب تک میں تم سے لڑتا رہوں گا، تو تم مجھے جانے دو۔ تو یہ جو مشرکین ہوتے ہیں وہ حضرت صہیب کو فرماتے ہیں کہ تم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت تو تم بالکل غریب تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو تمہارے پاس جتنا مال ہے وہ تم ہمیں دے دو تو ہم تمہیں جانے کی اجازت دے دیں گے، ہم یہاں سے تمہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے مکہ سے ہجرت کی اس حالت میں کہ اپنا سارا سامان، سارا مال جو مشرکین مکہ تھے ان کو دے دیا، اور پھر جب مدینہ میں پہنچے ہیں تو مدینہ میں حرا کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت ان کا استقبال کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور ان کو مبارک دے رہی تھی، تو فرما رہی تھی کہ جو تم نے یعنی تجارت کی ہے وہ بہت بہتر کی ہے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی جو تجارتیں ہیں ان کو قبول فرما، آپ کی تجارتیں بھی نفع والی بنائے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں مبارک دے رہے ہو، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں آپ کی تجارت کے بارے میں ذکر ہے، آپ نے جو اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال دے دیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر آگے ہے هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، کہ جو کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ صیبانوں میں آئے گا، بادلوں میں آئے گا، اور اس کے فرشتے یعنی کہ قیامت کی نشانیاں سمجھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے گا جب تمام کاموں کا یعنی فیصلہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کفار کو دھمکی دے رہے ہیں۔